شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. تو سیرت النبی کے اسباق ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، اور آج جو محاضرہ ہمارے ساتھ ہے یہ بہت اہم ہے. غزوہ بدر الکبریٰ، بدر کی جو جنگ ہوئی یہ اسلام کی سب سے بڑی جنگ تھی، فیصلہ کن جنگ تھی، اسلام کے طاقت، شان و شوکت اور غلبے کی مثال تھی. تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے سنا کہ مکے سے ایک قافلہ قریش کا نکلا تھا تجارت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑنے، اس کے تجارتی مال کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے مسلمانوں کی ایک چھوٹا سا ایک فوج، ایک چھوٹا سا ایک صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا، لیکن وہ غزوہ عشیرہ کے نام سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اس میں، لیکن وہ نکل گیا، تو بچ کر نکل گئے. اب وہ شام تو پہنچ گئے اور وہاں سے تجارت کا مال لے کر وہ واپس آ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب منصوبہ کیا کہ بچ کر نکل تو گئے ہیں، واپسی میں دیکھ لیں گے. اب جب واپس آنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو راستے میں بٹھا دیا، جو راستہ شام سے مدینے تک آتا تھا، مدینے سے پھر مکہ. اس لیے بٹھایا کہ معلوم کرو کہ وہ قافلہ کب پہنچنے والا ہے، وہ قافلے میں کتنا مال ہے، وہ قافلے کی نگہبانی کے لیے کتنے لوگ ہیں، کیا کیا انتظامات ہیں. دو صحابہ وہاں سے گئے اور مقام حورا تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے. اور جب وہ قافلہ وہاں سے گزرا کہ قافلے کا جو سردار تھا وہ ابو سفیان تھے، تو یہ دو صحابہ جلدی واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. کیا بتایا ذرا غور سے سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو قافلہ آ رہا ہے وہ مکے کی بڑی دولت ان کے پاس ہے. 1000 اونٹ ہیں. کتنے؟ 1000 اونٹ اور 265 کلو گولڈ کا سامان ہے. کتنا سامان ہوگا؟ 2065 کلو سونا ان اونٹوں پر ہے. اونٹوں کا سونے کا سامان یا اتنی قیمت کا سامان، بہت بڑی دولت تھی. اگر مسلمانوں کے ہاتھ یہ دولت لگ جاتی تو مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہوتا، اور کفار قریش کے لیے بہت بڑا نقصان تھا. اور اتنے بڑے قافلے کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے، صرف 40 آدمی. 1000 اونٹ، 265 کلو سونا، 265 kgs. اب تو سونا کیسے ہے، تو کہا کتنا سونے کا تھا، تو 40 آدمی اس کے لیے تھے. تو یہ بہت بڑا موقع تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرما دیا، یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لے کر چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں مال غنیمت عطا کر دے، اللہ تمہیں غنیمت کا مال دے دے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری قرار نہیں دی، زبردستی نہیں کیا، بول چلنا، کسی پر زبردستی نہیں کیا. اور صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ تھے تو مدینے ہی میں رہ گئے. ہر جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضروری قرار نہیں دیتے تھے. تو صحابہ نے سمجھا کہ شاید یہ بھی ایسے ہی کوئی عام سا معاملہ ہوگا، تو صحابہ کرام نے بھی توجہ نہیں دی، اور جتنے صحابہ تھے ان کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ 313، 314 یا 317، تھوڑا اختلاف، الگ الگ روایتیں الگ الگ. 314 تھے، 313 تھے یا 317 تھے، الگ الگ اختلاف ہے.
جن میں سے 82 یا 83 یا 84 یا 86 مہاجر تھے اور بقیہ سارے انصار تھے. تو معلوم ہوا کہ اس فوج میں زیادہ فیصلہ کس کو لینا تھا؟ انصار کو لینا تھا. مہاجر تو کم تھے، جو مکے سے جو آئے تھے وہ کم تھے. اور پھر انصار میں سے 60 پر 1 قبیلے اوس کے تھے اور 170 قبیلے خزرج کے تھے. تو فوج میں زیادہ خزرجی قبیلے کے لوگ تھے. اور لشکر کا کوئی خاص اہتمام نہیں تھا. پورے لشکر میں 317 314 316 آدمیوں کے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے. آپ اندازہ لگائیے کتنے تھے؟ 2 گھوڑے. تو اسی لیے کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی کماں سے پتوار ہی بنا تو. مسلمان ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ طاقت کے بل بوتے پر ہم جیتتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. کبھی نہیں ہوا کہ طاقت کے بل بوتے پر ہم نے جنگیں جیتی ہوں. اللہ کے فضل سے ہم نے جنگیں جیتی. تو یہاں صرف 2 ہی گھوڑے تھے. ایک گھوڑا تھا وہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرا گھوڑا تھا مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کا. یہی 2 گھوڑے تھے. اور 70 اونٹ تھے. اور 70 اونٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوتے تھے. 1 کلومیٹر انہوں بیٹھے کیا انہوں اتریں گے، بعد میں انہوں بیٹھیں گے. بعض اونٹوں پر 3 آدمی بیٹھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو اونٹ آیا اس میں 3 آدمی بیٹھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رتی دیر بیٹھتے تھے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد ابو مرثد غنوی، یہ تینوں الگ الگ بیٹھتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیے 313 314 یا 317 آدمی ہیں اور 70 اونٹ ہیں اور صرف کتنے ہیں؟ 2 گھوڑے ہیں. اور 2 گھوڑے میں بھی یہ بزرگ لوگ ہیں. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، مقداد بن اسود کندی. تو کہتے ہیں کہ مدینے کا انتظام، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل رہے ہیں بدر کی طرف. بدر ایک جگہ کا نام ہے جو مدینے سے 150 کلومیٹر دور پڑتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور مدینے سے جب نکلے ہیں اور ارادہ کیا ہے؟ ابو سفیان کا جو قافلہ آ رہا ہے جس کے ساتھ 265 کلو کا سامان ہے، 1000 اونٹ ہیں، اس پر حملہ کرنا ہے اور کوئی آئیڈیا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو مدینے پر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا. تو امیر کے بغیر تو جا نہیں سکتے تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ بدلتے بھی تھے. بنا کر آ گئے، لیکن مقام روحا پر جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے امیر کو بدلنے کا پیغام بھجوایا. ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو مدینے کا انتظام حوالے کر دیا. وہ اندھے صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، ان کی جگہ ابو لبابہ کو بنا دیا. لشکر کی تنظیم، لشکر کیسے بنایا گیا؟ لشکر جو بھی فوج ہوتی ہے وہ فوج کا ایک پلان ہوتا ہے، فوج کا میمنہ ہوتا ہے، میسرہ ہوتا ہے. رائٹ سائڈ میں فوج کی جو ہوگی وہ الگ ہوگا ود لیفٹ سائڈ. فوج کا سامنا حصہ، فوج کا پیچھا حصہ. تو سامنے حصے میں کون رہیں گے، رائٹ میں کون رہیں گے، لیفٹ میں کون رہیں گے، ایک الگ الگ سسٹم بنایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کیا. تو ایک انصار کی ایک فوج بنائی. جیسے آپ انڈین آرمی میں دیکھیں گے بٹالین الگ الگ ہوتے ہیں، یہ بٹالین الگ ہے، وہ بٹالین الگ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا بھی وہی حال تھا. تو انصار کی فوج الگ تھی، مہاجر کی فوج الگ تھی، لیکن سب ایک ہی ساتھ تھے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ جنرل کمان کا پرچم انصار کا جھنڈا سعد بن معاذ کو دیا، مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب کو دیا، اور جو ساری جنگ کا جو جنرل کمان کا جو جھنڈا ہوتا ہے مصعب بن عمیر البدری، عمیر عبدری کو دیا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کو دیا. اور پورے جنگ کی جو کمانڈنگ ہوتی ہے وہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں رکھی. دیکھا آپ نے
اللہ کے نبی ایک رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، نبی رحمت تھے، لیکن ایک اعلیٰ قسم کے فوجی کمانڈر بھی تھے۔ آپ کو اللہ نے وہ خداداد صلاحیت عطا کی تھی کہ فوج کو کیسے لیڈ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مقرر کیے۔ میمنہ رائٹ سائڈ کی جتنی فوج تھی، گھوڑے پر بیٹھ کر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے۔ لیفٹ سائڈ میں جتنی فوج تھی، مقداد بن اسود، دونوں ہی کے پاس تو گھوڑے تھے۔ تو جنگ میں ایسا ہوتا ہے، اگر کسی کے پاس گھوڑا ہو تو اسے مال غنیمت میں ڈبل حصہ ملتا ہے۔ کیوں؟ مال غنیمت میں ڈبل حصہ، ایک گھوڑے کا حصہ، ایک ان کا حصہ۔ تو اس طرح زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں مال غنیمت میں کتنا حصہ ملے گا؟ ڈبل حصہ ملے گا، گھوڑے کا ایک، ان کا ایک۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنبھالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر یہ جانے کا جو راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل کر الگ الگ وادیوں سے، تاکہ ابو سفیان کو پتہ نہ ہو کہ مسلمان راستہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں، پتہ نہ ہو، جگہ بدل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ اور ایک جگہ پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے جوہینہ کے 2 آدمیوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے جوہینہ کے 2 آدمیوں کی اس کام کے لیے لگایا کہ وہ جائیں، اور وہ تھے بسیس بن عمر اور عدی بن ابی الزغبہ۔ ان دونوں کو بھیجا کہ جاؤ مکے کا جو قافلہ آ رہا ہے اس کا پتہ لگاؤ، اس کا پتہ لگاؤ، ساری فوج آگے بڑھے گی تو معلوم ہو جائے گا۔ 2 آدمیوں کو بھیجا، وہ دونوں جائیں۔ لیکن ادھر جو ابو سفیان تھا وہ بھی تو نادان نہیں تھا، وہ بھی تو بہت ہوشیار تھا۔ تو ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ابو سفیان وہ بھی ایک ایک پل کی خبر لے رہے تھے، ہمارے راستے میں کہیں مسلمان تو نہیں ہیں، وہ بھی پھونک کر قدم رکھ رہے تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے، تو حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہتا تھا، اور جن قافلوں سے راستے میں ملاقات ہوتی ان قافلوں سے پوچھتا کہ راستے میں کہیں مسلمان تو نہیں ہیں، کہیں ہمارے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ تو لیکن ان کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان راستے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے کہ مسلمان نکل پڑے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اتنے بڑے احتیاط کے باوجود بھی کہ اس نے کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے مکے کو خبر بھیج دی کہ ہمارا قافلہ خطرے میں، مسلمان ہمارے قافلے کو روک سکتے ہیں۔ اور وہ آدمی تھا ضمضم بن عمر الغفاری، ضمضم بن عمر الغفاری ایک آدمی تھا۔ اس آدمی کو انہوں نے بھیجا کہ ضمضم بن عمر الغفاری وہ مکہ جائے گا اور مکے والوں کو بتائے گا کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ضمضم بن عمر غفاری وہ مکہ پہنچا اور عرب کے دستور کے مطابق اونٹ کی ناک کو چیر دیا۔ ایسے ہوتا تھا، کوئی ایمرجنسی خبر بتانی ہوتی تھی تو آدمی کپڑے پھاڑ لیتا تھا اور اونٹ کی ناک کو چیر لیتا تھا، تو سارے اٹینشن ہوتے تھے، ارے کیا کر رہا ہے۔ اور جب سارے اٹینشن ہوتے تو وہ کھڑے ہوا، بولا اے جماعت قریش، تمہارا جو مال لے کر قافلہ ابو سفیان لے کر آ رہا ہے وہ لٹنے کو تیار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اس کو بچانے کے لیے نکلو، اس کو بچانے کے لیے نکل پڑو۔ تو کہتے ہیں یہ آواز سننا تھا کہ مکے والے پریشان ہو گئے۔ مکے والوں کا سامان تھا، وہ 265 کلو سونا، 1000 اونٹ مکے والوں کا تھا، اپنے قافلے کو بچانے کے لیے ان کو نکلنا ہی تھا۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا کہ ابو سفیان کو کیسے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ابو سفیان پہلے سے پوچھتے آتے تھے کہ کہیں راستے میں مسلمان تو نہیں ہیں۔ تو ایک جگہ جب پہنچے تو ایک قافلے کا سردار ملا، اس نے کہا
کہ کوئی مسلمان تو نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ دو گھوڑے پر، اونٹ پر دو سوار گھوڑے اونٹ پر آئے، ایک جگہ انہوں نے اپنے جانوروں کو ٹھہرا کیا اور ایک جگہ پانی لیا اور چلے گئے۔ تو ابو سفیان کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا، بولا اچھا کہاں کھڑا کیے وہ لوگ اپنا جانور؟ جہاں جانور کھڑا کیے وہاں جا کر مینگنی کو چیک کیا، وہ جانور کی جو مینگنی، اور مینگنی میں سے کھجور کی گٹھلی، بولا کہ یہ کھجور کی گٹھلی تو مدینے کی ہے۔ اب ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ ہم لوگ اسکینر میں آ گئے، تبھی انہوں نے مکے والوں کو بھیجا کہ ہماری فوج پکڑی جائے گی۔ کیسے پہچانا؟ اونٹ کی مینگنی سے انہوں نے یہ کیا۔ تو یہ وہ زمانے کا اسپے اتنا خطرناک تھا، وہ لوگ اتنا جلدی لوگوں کو پہچان لیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اب جنگ کی تیاری شروع ہوئی مکے والوں کی۔ اب مکے والے بول رہے تھے کہ ارے ہم تو اتنے ہیں کہ ہم اپنے فوج کو بچا لیں گے، ہمارے قافلے کو بچا لیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ سارا اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکل پڑا، اگر کوئی نہیں آتا تو اپنے کسی آدمی کو بھیج دیتا تھا۔ صرف مکے میں ایک آدمی نہیں آ سکا تھا، وہ تھا ابو لہب۔ اس نے اپنے خرچدار کو جنگ میں بھیجا اور سارے نکل پڑے اپنی اس تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے جو ابو سفیان لے کر آ رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اب ادھر سے مدینے سے جو لوگ نکلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، وہ کتنے تھے؟ کہاں ہیں؟ ہاں 313 نہیں تو 314 نہیں تو 316 یا 17۔ اب ادھر سے جو لوگ نکلے ہیں مکے سے جو لوگ نکلے ہیں، ان کی قیادت کر رہے تھے ابو جہل، العیاذ باللہ لعنہ اللہ۔ ابو جہل ان کی قیادت کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ 1300 ان کی تعداد تھی، مسلمان 313 تھے، 1300 ان کی تعداد تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کے پاس کتنے تھے؟ 2، جبکہ کافروں کے پاس جیسے انہوں نے لکھا کہ 100 گھوڑے تھے، 1300 آدمی تھے، اور 600 زرہیں تھیں۔ زرہ جو لوہے کا جو لباس ہوتا ہے، یہ کافروں کے پاس تھا۔ اونٹ اتنے تھے کہ جس کا حساب نہیں تھا۔ مسلمانوں کے پاس تو کتنے اونٹ تھے؟ لیکن ان کے پاس بےحد اونٹ تھے، اور جن کا لشکر کا سپہ سالار ابو جہل ابن ہشام تھا، اور ایک دن میں 9 اور ایک دن میں 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ اتنے آدمیوں کو کھانے کے لیے 10 اونٹ ذبح کر کے وہ لوگ کھا لیتے تھے۔ یہ 1700 آدمی تھے جو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ تو کہتے ہیں جب مکی لشکر تیار ہو گیا تو انہوں نے قبیلہ بنو بکر کا ذکر کیا کہ بنو بکر کا قبیلہ مکے کے لشکر والوں سے ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ انہوں نے ڈرا کہ کہیں یہ ہمارے پیچھے سے حملہ نہ کر دے، لیکن شیطان سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل میں آیا اور ان کو سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، تم جنگ میں نکلو۔ شیطان کبھی ایسا بھی بہکاتا ہے۔ شیطان ان کو بہکا کر نکالا، اور مکے والے جب اپنے گھروں سے نکل پڑے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتراتے ہوئے، شان و شوکت دکھاتے ہوئے مدینے کی جانب روانہ ہوئے، اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی دھار اور ہتھیار لے کر اللہ سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول سے خار کھاتے ہوئے انتقام کی تلاش میں یہ لوگ مکے سے نکل پڑے، اور بار بار بول رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کو ہم سے لڑنے کی ہمت کیسے ہوئی۔ تو واقعی بڑے فخر اور غرور کے ساتھ نکل پڑے۔ لیکن ایک جگہ جب پہنچے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابو سفیان، اب مکے والے نکلے ہیں ابو سفیان کے ساتھ جو اپنے تجارتی قافلہ ہے اس کو بچانے کے لیے۔ مدینے سے اللہ کے نبی نکلے ہیں ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے۔ لیکن ابو سفیان جب نکلے، وہ ابو سفیان کی کوشش تھی کہ معلوم کریں کہ ہمارا راستہ صاف ہے کہ نہیں۔ جب بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر وہاں ایک سردار رہتا تھا، اس کا نام تھا مجدی بن عمرو۔ اس سے ملاقات کیا اور ملاقات کر کے پوچھا
کہ مدینے کی فوج کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج سے کیوں خبر ہے؟ تو مجدی نے کہا مجھے کوئی ڈاؤٹ والا آدمی تو نظر نہیں آیا، البتہ میں نے 2 سواروں کو دیکھا جنہوں نے اپنے جانور اس پہاڑ کے ٹیلے کے پیچھے بٹھائے اور پھر مشکیزوں میں پانی بھر کر چلے گئے۔ اتنی بات اس نے کہی۔ تو بس اتنی بات کہنا تھا کہ ابو سفیان کا ماتھا ٹھنکا، اور وہ ابو سفیان نے کہا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے فوراً جس جگہ وہ بتائے تھے اس جگہ فوراً وہ جانے لگے تاکہ دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا جب اونٹ کی مینگنیاں دیکھی تو کہا کہ اللہ کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے، کہا کہ یہ مدینے کا چارہ ہے، یہ مدینے والے ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے راستہ بدل دیا، راستہ بدل کر اپنے ساتھ جو تجارتی قافلہ تھا بچا کر نکل گیا، اور نکلنے کے بعد مکے والوں کو خبر بھیجا کہ میں بچ کر نکل گیا ہوں، آپ لوگ واپس مکہ چلے جاؤ۔ اب مکے سے جو لوگ نکلے تھے وہ جائیں گے کیا؟ وہ لوگوں نے کہا کہ بھئی تم بچ کر آ گئے ہو لیکن ہم جائیں گے، بدر جا کر پڑاؤ کریں گے، خوب کھائیں گے پیئیں گے، ہماری جو لونڈیاں ہیں، ہمارے ساتھ جو عورتیں ہیں وہ ہمارے لیے رقص کریں گی، اور ہم اپنی شان و شوکت کا اظہار کریں گے، مدینہ جا کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے، اور مدینے کی عزت و خاک میں جیسے انہوں نے ان کے جو برے ارادے تھے انہوں نے کیا۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نہیں؟ لیکن نکلے تھے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، قافلہ بچ کر نکل گیا تھا لیکن پھر بھی واپس مکہ جانے کو تیار نہیں ہوئے۔ جیسے کہا کہ مکے والوں نے پیغام سنا کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ گیا ہے اور بچ کر مکہ واپس آ رہا ہے، ہمارا جو مال ہے وہ سلامتی کے ساتھ ہم کو مل رہا ہے، اور ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ تم واپس مکہ چلے جاؤ۔ لیکن قریش کا جو طاغوت اکبر تھا، طاغوت اکبر کون؟ قریش کا ابو جہل، ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت غرور اور تکبر سے بولا اللہ کی قسم ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اس کو بدر ہی میں مرنا تھا، اس کی موت بدر ہی میں لکھی ہوئی تھی، اسے موت بلا رہی تھی۔ تو کیا بولا ابو دیکھے موت اگر کسی کو بلاتی ہے تو لڑ کے جاتا ہے وہ نہیں۔ تو ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم ہم بدر جائیں گے، جا کر 3 دن وہاں اسٹے کریں گے، 3 دن وہاں رہیں گے، پہلے دن مر گیا، 3 دن وہاں رہیں گے، اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، خوب مزہ کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی، اور سارا عرب ہمارا حال دیکھے گا کہ ہم کتنے فخر والے ہیں، کتنے بڑے لوگ ہیں، سارا عرب ہمارا حال دیکھے گا۔ اس طرح یہ ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے لوگوں پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی، لوگ ہم سے ڈرنے لگیں گے۔ یہ کس کی بات تھی؟ ابو جہل کی بات۔ لیکن ابو جہل کے خلاف میں ایک اور لیڈر تھا، اخنس بن شریق۔ اس نے بولا کہ دیکھو ہم ایک مقصد سے نکلے، ہمارے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے، وہ بچ کر آ جا رہے ہیں تو ہم کو جانا بیکار ہے۔ تو اس طرح وہ اپنے آدمیوں کو لے کر واپس آ گیا۔ تو یہ 1300 آدمیوں میں سے کیا ہو گئے؟ مائنس ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کوئی 300 لوگوں کو لے کر اخنس بن شریق وہ واپس آ گیا، بنو زہرہ اپنے قبیلے کو لے کر۔ تو اب کتنے رہ گئے؟ 1000 آدمی، 1000 آدمی کفار قریش کے رہ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو فوج تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو لے کر جا رہے تھے، لیکن بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے تھے تو جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، اور صحابہ کو بتایا بھی نہیں تھا، بس یہ بتایا تھا کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب جب ارادہ بدل گیا تو صحابہ کو بتانا ضروری تھا، صحابہ سے خاص کر انصار سے مشورہ لینا ضروری تھا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوبارہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکل کر مدینہ آ رہے تھے تو انصار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اس بیعت میں ایک کنڈیشن کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہوں گے تو ہم حفاظت کریں گے، مدینے کے باہر نکلیں گے تو ہماری اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے رائے چاہتے تھے، مشورہ چاہتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا کا اجتماع کیا، بڑے بڑے لوگوں سے مشورہ کیا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. ہم کو یہاں سے واپس مدینہ چلے جانا چاہیے، اس لیے کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے ہاتھ سے چھوٹ گیا، مکہ چلا گیا، یا بدر ہی میں رہ کر جو لوگ مکے سے آ رہے ہیں ان سے جنگ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تھا کہ اگر ہم لوگ واپس مدینہ چلے جائیں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ مکے والے واپس مکہ چلے جائیں گے؟ وہ لوگ آ کر مدینے پر حملہ کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو کہتے ہیں اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ٹیم تھی 313 یا 314، اس میں سے تھوڑے لوگ جنگ کا نام سن کر ہی کام گئے، اس لیے کہ وہ ارادے سے آئے تھے نہیں، بس وہ ارادے سے آئے تھے کہ غنیمت کا مال ملے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ. اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ جو لوگ نکلے ہیں ان میں سے ذرے ایسے ہیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کو موت کی طرف کھینچا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے لیڈروں سے مشورہ لیا. اس میں حضرت ابو بکر تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھی بات کہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اچھا مشورہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں آپ لوگوں سے مشورہ نہیں چاہتا ہوں، مہاجرین سے نہیں، مجھے انصار سے مشورہ چاہیے، اس لیے کہ زیادہ انصار کی تعداد ہے، مدینے والوں کی زیادہ تعداد ہے. مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، ہم ویسے نہیں بولیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ کو بولا تھا. کیا بولا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ کو کیا بولا تھا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. موسیٰ کہاں جنگ پہ جاتے، تمہیں بھی تمہارا اللہ جا کو جنگ لڑو، ہمیں آج بیٹھے رہتے. کیا بولا تھا انہوں نے؟ اذهب انت وربك، آپ بھی آپ کا رب جا کے لڑیے، ہم یہی بیٹھے رہیں گے. تو مقداد بن عمرو نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا ہم نہیں کہیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ بات ہم نہیں کہیں گے. اگر آپ بر کے غمات تک بھی لے جائیں، بر کے غمات تک، یعنی ایک دم جھاڑی خطرناک جگہ، وہاں تک بھی ہم جانے کو تیار ہیں، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ ہوتا ہے وفاداری، یہ ہوتی ہے اللہ کے نبی کی سچی محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا دیا، اور تینوں کمانڈر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مہاجرین تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے مشورہ لیا. تو انصار میں سے بہت سارے لوگ تھے، انصار بھی سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی ہم سے پوچھ رہے ہیں، مہاجرین نہیں ہیں، مہاجرین تو کم ہیں. تو جتنے انصار تھے اس میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے، ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، اگر آپ سمندر میں کود جانے کو کہیں تو ہم کودنے کو تیار ہیں. دیکھا، یہ وفاداری ہوتی ہے. کہا کہ تیار ہیں، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، ہم دشمن سے بھی ٹکر لینے کو تیار ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بڑی تقریر کی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی صورت میں ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاط طاری ہو گئی. آپ نے فرمایا چلو چلو، خوشی سے چلو، ہم جنگ لڑنے چلیں گے.
ساروں میں ایک ایسا جوش اور ولولہ آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ کی قسم میں ان کے قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے سارے صحابہ سے کہا یہ جگہ ہے جہاں ابو جہل قتل ہوگا، جگہ بتائی اللہ کے نبی نے. اب یہ بتانا تھا کہ 313 صحابہ 1000 لوگوں سے لڑنے کو تیار ہو گئے. جب اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، وہاں وہ مرے گا، وہاں امیہ بن خلف، یعنی جگہ جگہ نشانات بتائے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے صادق مصدوق کی بات تھی، صحابہ میں بھی جوش آ گیا. انشاءاللہ باقی ہمارے ساتھ اسلامی لشکر کا باقی سفر کیسے گزرا، کیا حالات تھیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنتے ہیں. باتیں بہت اچھی ہیں جو میرے اور آپ کی ایمان میں تر و تازگی پیدا کرتی ہیں، ہمارے ایمان میں ایک نشاط طاری ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو مکمل سنیں تاکہ ہمارا وہ مردہ ایمان جاگ جائے، ہمارے دلوں میں ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. آمین. اللہ تعالی ہم سب کو صحت، سلامتی، تندرستی عطا فرمائے. اے الہ العالمین جتنے موجود ہیں سب کو اپنے خزانے سے عطا فرما، سب کی تنگ دستیوں کو، افلاس کو، فقر و فاقہ کو یا اللہ نعمتوں میں بدل دے، وسعت رزق میں بدل دے. یا اللہ سب کی جسموں میں صحت عطا فرما. یا اللہ شفائے کلیہ عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.